Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 116. 25th of April 1991, Waiz at Edmonton in headquarters Jamaat Khana. Ya Ali Madad. کوئی گھڑیال نہیں ہے ادھر. آپ کو اس نئے مبارک جماعت خانے کی مبارک دیتا ہوں. میں پہلی دفعہ آیا ہوں. بہت خوبصورت اعلیٰ درجے کا جماعت خانہ ہے, لیکن مجھے پتہ نہیں کہ آپ اس کا کتنا لابھ لیتے ہو. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الى قیامہ. دھیرے دھیرے منیورو بھائیوں ملے گا نصیب تمہارا جی. جنتے چل جان گے بھائیوں نال وجاون ہارا جی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. انسان اس دنیا کے اندر بہت سی خامیوں, بہت سی کمزوریوں اور بہت سی بھولوں کا پاتر ہے. پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ انسان کے اندر دو چیزیں بہت مکس اپ ہیں, یعنی یہ مکسچر ہے دو چیزوں کی. ایک تو یہ کہ وہ بھول جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ بھول کرتا ہے. نبی فرماتے ہیں الانسان مرکب الخطاء والنسیان. انسان کمبائنڈ ہے دو چیزوں کے ساتھ کہ وہ بھول کرے اور بھول جائے. اسی طرح انسان کی خامیوں میں, انسان کی کمزوریوں میں ایک یہ کمزوری ہے کہ انسان کے اندر دھیرج کم ہے. دھیرج کو ہم پیشنس کہتے ہیں. ہمارے اندر پیشنس کم ہے. انسان ہر چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے. اس لیے جب وہ جلد بازی کرتا ہے, جس کو ہم انگلش کے اندر ہیسٹ کہتے ہیں, تو وہ بہت سے ایسے غلط کام کر لیتا ہے, بہت سے ایسے سٹیپس لے لیتا ہے کہ جو اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. آہستہ آہستہ انسان اپنی منزل پہ چلے تو کوئی نہ کوئی دن انسان اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. خدا اس کی مدد کرتا ہے. دو چیزیں, ایک تو انسان کی محنت اور دوسرا خدا کے اوپر بھروسہ. جب ہم خدا کے اوپر بھروسہ رکھ کے محنت کرتے ہیں تو خود بخود ہمارے اندر پیشنس آ جاتی ہے, دھیرج آ جاتی ہے. جو آدمی ادھیرا ہو جاتا ہے, یعنی امپیشنٹ ہو جاتا ہے, تو وہ آدمی دکھ میں پڑتا ہے. اس کو وہ چیز دکھی کرتی ہے کہ کیوں مجھ کو یہ چیز جلدی حاصل نہیں ہوتی. مات پتا کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس چیز کے اندر کہ وہ بچے کو پیشنس سکھاوے یا نہ سکھاوے. کیونکہ چھوٹی عمر سے یہ جو بچے ہوتے ہیں ہم ان کو نادان سمجھتے ہیں, مگر دینداروں بچے نادان نہیں ہیں. بچوں کے دماغ کے اندر وہ تمام ریکارڈنگ ہے کہ جو انہوں نے ماں کے پیٹ کے اندر رہ کے سنا یا سمجھا. آپ کو تعجب ہوگا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ سنتا ہے. میں کہتا ہوں ہاں سنتا ہے. 600 برس پہلے ہم کو ہمارے پیروں نے یہ بات سمجھائی. ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں کہ سائنٹسٹ نے اس بات کو
ظاہر کیا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ سب کچھ سمجھتا اور سنتا ہے. ماں کی جو تھنکنگ ہے وہ تھنکنگ بھی اس کے دماغ کے اوپر وائبریٹ ہوتی ہے اور وہ اس بات کا اثر قبول کرتا ہے. اگر ماں غصے ہوتی ہے تو بچہ بھی غصہ فیل کرتا ہے. اگر ماں خوش ہوتی ہے تو بچہ بھی خوشی محسوس کرتا ہے. ماں کے دماغ کے ساتھ بچے کا دماغ لگا ہوا ہے. اگر ماں شرابی ہے، جیسے کہ آج ویسٹرن کنٹریز کے اندر بہت سی مائیں شراب پیتی ہیں، سگریٹ پیتی ہیں، ڈرگز کھاتی ہیں. آج سائنٹسٹ زور شور سے اس بات کی پکار کر رہے ہیں کہ بچوں کے اوپر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. یہاں تک کہ یہ جو ایڈز کی بیماری آج ظاہر ہو رہی ہے، یہ نئی چیز نہیں. خدا تعالیٰ نے لوط نبی کی امت کے اوپر یہ ایڈز کی بیماری کا قہر نازل کیا تھا اور وہ لوگ برباد ہو گئے. یہ ہمارے گناہوں کے نتیجے ہیں کہ جو ہم کو روز بروز نئی نئی قسم کے دکھ، نئی نئی قسم کی بیماریاں، نئی نئی قسم کی فرسٹریشن ہمارے سامنے آتی ہے اور انسان نہیں سمجھتا اس چیز کو کہ وہ قدرت کا سامنا کر کے یا قدرت کی بھول کر کے یا قدرت سے لڑ کے وہ کتنا دکھی ہو رہا ہے. 600 برس پہلے یہ صدر دین کہتے ہیں کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تو سب کچھ سمجھتا تھا، گنانی تھا، لیکن تیری حالت ایسی تھی کہ تجھ کو تیرے پاسٹ گناہوں کے بدلے مل رہے تھے. منہ تیرا نیچے، ٹانگیں تیری اوپر، مٹھیاں تیری بند، آنکھیں بند، مگر تو سب کچھ سمجھتا تھا. جیرے پرانی جارے تو گربھاستھانے وسنتو تیے ہتو ಜ್ಞಾನ ವಂತೋ اونھے اونھے مستق اوپر چرن تو ایوی ایوی کسنی بھوگوتو رے. تو اس طرح دکھ میں پڑا ہوا تھا، سر تیرا نیچے، پاؤں تیرے اوپر. یہ ایک سزا ہے. ایک چھوٹی سی کوتھڑی میں بند، 2 ناڑیں اس کی پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ جو آؤٹر شیل کی کمیونیکیشن کے کام آتی ہیں. یہ ہماری نیول کے ساتھ جو 2 ناڑیں نکلتی ہیں، 2 ٹیوبز ہیں. ایک ٹیوب بڑی ہے، اس کے اندر چھوٹی ٹیوب ہے. ایک ٹیوب میں سے اس کو خدا تعالیٰ آکسیجن دیتا ہے، ماں کے لنگز میں سے اس کو آکسیجن ملتی ہے، اور دوسری اس کے ماں کے سٹمک کے ساتھ لگی ہے کہ پری ڈائجسٹڈ فوڈ اس کو خون کی شکل کے اندر ملتی رہتی ہے اور انسان بڑا ہوتا ہے. جب انسان ماں کے پیٹ کے اندر کنسیو ہوتا ہے اس میں جیو ہوتا ہے لیکن آتما نہیں ہوتی. جیو ہم انگلش میں فورس آف لائف کہتے ہیں. قرآن شریف نے اس کو حیوات الدنیا کہا. دنیا کی زندگی کی طاقت جو ہے، یہ جس کو ہم جیو کہتے ہیں وہ درختوں کے اندر بھی ہے. گراس میں، ویجیٹیشن میں جیو ہے. اگر ہم کسی پلانٹ کو یا کسی ایسے اور جو شربز وغیرہ ہیں، ہم ان کا پانی یعنی جو موئسچر ہے بند کر دینے یا زمین سے یا باہر سے، تو وہ مر جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، جیو نکل جاتا ہے. اور جیو ہونے کے کارن سے سوکھے ہوئے پتے نکل جاتے ہیں اور نوے پھر آ جاتے ہیں. تو ونسپتی کے اندر جو جیو ہے، اسی طرح سے کیڑے مکوڑوں کے اندر جیو ہے. ہمارے پیروں نے لائف کے 4 بھاگ کیے اور اس کے اندر پیر نے ہم کو یہ بھی کہا کہ پتھر کے اندر بھی جیو ہے. میں قربان جاؤں اپنے پیروں کے اوپر. ہمارے گنانوں کے اندر اتنا علم بھرا ہوا ہے اور ایسی باتیں کہ جو 800 700 500 600 برس کہیں آج دنیا میں ہمارے سامنے وہ بن رہی ہے. وہ علم جو پیروں نے سینکڑوں برس پہلے گنانوں میں دیا، آج وہ چیزیں سائنٹسٹ ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈ کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں تو ہم کو گنان یاد آ جاتے ہیں. آج ایسی بہت سی چیزیں گنانوں میں ہیں
کہ جو ابھی تک سائنٹسٹوں نے نہیں ڈھونڈی، مگر انشاءاللہ ڈھونڈیں گے وہ لوگ۔ پیروں نے ہم کو کہا، جب یہ پتھر کی بات نکالی کہ سب سے پہلے انسان کا جو جیو تھا وہ انسانی حالت کے نیچے اترتے اترتے ایک دم لوئسٹ فارم میں جو جیو تھا تو وہ ایک کیڑے کی شکل میں تھا، ایک امیبا تھا۔ اور یہ جو امیبا تھا ایک سنگل سپرمٹوزا تھا۔ جو آپ میں سے کیمسٹری جانتے ہیں یا وہ بچے کہ جو یونیورسٹی یا اسکول کے اندر فزکس پڑھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو جلدی سمجھ جائیں گے کہ یہ جو سپرمٹوزا تھا وہ پانی اور مٹی کی مکسچر کے ساتھ پیدا ہوا۔ آہستہ آہستہ اس کی بہت سی شکلیں بن گئیں، ایوالو ہوتے ہوتے فش میں چلا گیا، بہت بڑی بڑی، دیکھو ویل کتنی بڑی مچھلی ہے، لیکن ویل آج بہت بڑی اگر نکلی ہے تو 50 فیٹ جتنا لمبائی اس کی دنیا کے اندر اس وقت لمبے سے لمبی ویل جو ہے وہ 50 فیٹ کی ہے۔ لیکن سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ اس دنیا میں مچھلی جو تھی وہ بہت بڑی تھی۔ پیروں نے ہم کو اس قسم کی جو باتیں کہی ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا، یعنی آج سے ستجگ کی بات کرتا ہوں تو اس زمانے کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کی یعنی ہائیسٹ فارم آف لائف جو تھی وہ مچھی میں تھی اور اس میں انٹیلیجنس تھی۔ یہ جو امیبا تھا یا جو یہ سپرمٹوزا سنگل سیل تھا یہ ملٹی پلائی ہو کے ایوالو ہو کے بہت سی جدی جدی برانچز میں چلا گیا۔ پیر کا یہ کہنا کہ تمہارا جیو ایک وقت پتھر میں تھا، تو یہ پتھر جو آپ کو یہ سامنے ماؤنٹین میں نکلتا ہے یہ پتھر نہیں، اس میں جیو نہیں۔ لیکن پیر نے جس پتھر کا نام دیا ہے اس کو ہم انگلش کے اندر وہ جو سمندر میں پتھر ہوتے ہیں نا، کیرل ریفس، جو پتھر ہیں وائٹ کلر کے لائن سے بنتے ہیں، لیکن حقیقت یہ اس کے اندر جیوانت ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ جو جرمز ہوتے ہیں، بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ ایوالو ہو کے پتھر کی شکل بنتے جاتے ہیں۔ اور یہ جو کورل ریفس ہوتی ہیں یہ بڑی ہارڈ ہوتی ہیں، ان کے اندر بہت سے گھر ہیں جہاں الگ الگ قسم کی فارم کی مچھلیاں اور پانی میں رہنے والے سینکڑوں قسم کی اسپیشیز ادھر پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جیب چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو تمام جتنی بھی پاسٹ لائف کے جدی جدی فارمز اور اسپیشیز کی باتیں ہوتی ہیں وہ یہ 9 مہینے کے اندر لگ بھگ 35 یا 36 ویکس کے اندر ایٹ دی موسٹ 40 ویکس کے اندر وہ کمپلیٹ کرتا ہے۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ مچھلی کی طرح لگتا ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ فراگ کی طرح لگتا ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ٹورٹوائز کی طرح لگتا ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بندر کی طرح لگتا ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پھر وہ انسان ایوالو ہوتا ہے۔ اس طرح فرسٹ 16 ویکس جو ہوتے ہیں لگ بھگ 4 مہینے، پھر گنان میں کہتے ہیں کہ چوتھے مہینے اس آدمی کے اندر روح داخل ہوتی ہے۔ جیو تو پہلے ہے ہی، چوتھے مہینے بگننگ میں ہوئے یا اینڈ میں ہوئے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سپیڈ سے وہ بچہ ایوالو ہو رہا ہے، کتنی سپیڈ سے اس کی گروتھ ہو رہی ہے۔ اور پھر جب اس کے برین کے اندر برین کی سبسٹنس جو ہے، برین میٹر جو ہے وہ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو انٹیلیجنس پیدا ہوتی ہے۔ یہ انٹیلیجنس روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ چوتھے مہینے جب روح داخل ہوتی ہے تو اس وقت بچے کا ہارٹ کا بیٹ جو ہے پہلی بیٹ لگتی ہے، اور جو حاملہ ماں ہے وہ بچے کی جب یہ پہلی بیٹ لگتی ہے تو اس کو ماں کو پتہ لگتا ہے کہ بچے کے ہارٹ جو ہے ابھی چلنا شروع ہو گیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب روح داخل ہوتی ہے۔ یہ جو روح ہے یہ نور ہے، خدا کی نورانی چیز ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ روح کو پیدا کیا جاتا ہے
لیکن روح کبھی مرتی نہیں، یہ ایٹرنل ہے۔ روح جب داخل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے پاسٹ کے جتنے بھی ریکارڈز ہیں وہ اس کے ساتھ آتے ہیں، اور انسان کے انٹیلیجنس میں اس کی پاسٹ لائف نہیں بلکہ لائفز، ایک نہیں دو نہیں، جتنی بھی اس نے لائفز پسار کی ہیں وہ تمام ریکارڈ اس کے اندر ہے۔ آرڈینریلی آپ کو میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں مانتے، لیکن قرآن شریف بھرا پڑا ہے۔ قرآن شریف میں ایسی 27 آیات ہیں کہ جن کے اندر انسان کی اس لائف سے پہلے کے حالات کا خدا تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو امام کا بھی پتہ نہیں ہے، مگر قرآن شریف کے اندر امامت کے اوپر بہت سے اشارے ہیں اور بہت بالکل کلیئر اشارے ہیں، مگر مسلمان نہیں مانتے۔ ہمارا جو اسماعیلی طریقہ ہے یہ قرآن شریف کا جسٹ ہے جو ہمارے اماموں نے اور پیروں نے ہم کو عطا کیا ہے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور کبھی بھی ایسا بھول سے نہیں کہنا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، کیونکہ میں جماعتوں میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ دینداروں، قرآن کے اوپر جتنا ہمارا اسماعیلیوں کا حق ہے اتنا حق ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی نبی کے گھر میں قرآن اترا، حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کے یا حضرت عثمان کے گھر میں قرآن نہیں اترا، ہمارے امام کے گھر میں قرآن اترا ہے۔ اس لیے ہمارا حق قرآن کے اوپر ان سے زیادہ ہے، اور ہم قرآن کو ان سے زیادہ مانتے ہیں۔ یہ ہماری بھول ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ امام زمان کے مخ مبارک سے جو فرمان نکلتے ہیں وہ قرآن شریف کی ہدایت اور گائیڈنس ہے۔ امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ پیروں نے تم کو جو گنان بخشے ہیں یہ گنان قرآن شریف کی تفسیر ہے۔ تفسیر کہتے ہیں انٹرپریٹیشن کو، اور سارے گنان الحمدللہ میں نے جتنا بھی اپنا شاستر ہے میں نے اپنی لائف کے اندر 2 دفعہ ریپیٹ کیا ہے، اور یہ 2 دفعہ ریپیٹ کرنے میں مجھے پہلی دفعہ 14 برس لگے، اس کے بعد میں نے 10-11 سال سیکنڈ ریویژن میں نے نکالے، اور میں آپ کے سامنے کہنے کو تیار ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کی تمام ہدایت رسول اکرم کے زمانے کی جو ہدایت تھی جو عام طور پہ لوگ مس کر چکے، بھول چکے ہیں، وہ ہمارے مذہب کے اندر ہمارے گنانوں کے روپ کے اندر موجود ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے گنانوں کے اندر یہ زمین آسمان پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا اس کا ذکر ہے۔ اس زمین کو، ہمارا یہ جو گلوب ہے، یہ ارتھ جو ہے، اس کو کتنے برس لگے، اور یہ ارتھ کتنے برس پرانی ہے، اور کب اس کا اینڈ آئے گا۔ بھلا یہ چاند سورج کو پیدا ہوئے کتنے برس ہوئے؟ صرف ہمارا سولر سسٹم ہی نہیں بلکہ یہ جو یونیورس ہے اس کو کتنا ٹائم لگا، یہ تمام چیزیں ہمارے پیروں نے گنانوں میں فرمائی ہیں۔ آپ میں سے وہ لڑکے لڑکیاں جو یونیورسٹی کے ایجوکیٹڈ ہیں یا جنہوں نے اب سائنس سبجیکٹس لیے ہیں، جیسا میں نے آپ کو عرض کی کہ آپ میں فزکس پڑھنے والے کوئی ہوں گے، تو آپ اس سائنٹیفک چیزوں کے اندر جب جاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان سٹوریز کے اندر یہ الیکٹریسٹی کی جو سپیڈ ہے آپ اس کو پڑھتے ہو کہ الیکٹریسٹی اس کی ویلوسٹی کتنے، ویلوسٹی سپیڈ کو کہتے ہیں 186,300 مائل پر سیکنڈ میں یہ الیکٹریسٹی یعنی لائٹ دوڑتی ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ اس کو اگر ہماری یہ الیکٹریسٹی جس کی 1 سیکنڈ میں جو سپیڈ ہے 186,300 مائلز، اس کو اگر برس میں کنورٹ کرنا ہے تو کتنی لمبی فگرز ہو جائیں گی؟ 60 سیکنڈ ہوتے ہیں تو 1 منٹ ہوتا ہے، تو 60/60 کرو تو 1 گھنٹہ بنے گا، ملٹیپلائی کرو 24 سے تو 1 دن بنے گا، ملٹیپلائی کرو 365.25 سے تو برس کے اندر اتنے مائل وہ چلتی ہے۔ الیکٹریسٹی کی یہ سپیڈ سائنس کو اتنا لمبا اور اکاؤنٹ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے نام رکھ دیا لائٹ ایئر، یعنی ہمارا یہ جو سورج ہے وہ کتنی دور ہے تو نزدیک ہے، 8 سیکنڈ لگتے ہیں ادھر سے 8 منٹ لگتے ہیں لائٹ کو یہاں تک پہنچنے کے لیے،
کیونکہ 96 ملین مائلز سورج دور ہے، لیکن ایسے سٹارز ہیں کہ ادھر سے لائٹ نکلتی ہے تو ہماری زمین میں آتی ہے، یعنی ہم کو آنکھ سے دکھتی ہے، اس کو 500 ملین لائٹ ایئر لگے، 500 ملین۔ بعض ایسے سٹارز ہیں کہ جن کو 100 ملین لائٹ ایئرز لگ گئے ان کی روشنی یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ لائٹ ایئرز کی جو ٹرم ہے، ابھی 100 برس بھی نہیں ہوئے سائنٹسٹوں نے لائٹ ایئر کی ٹرمینولوجی چالو کی۔ میں ایک حیران ہوا کہ 900 برس پہلے پیر شمس نے لائٹ ایئر کا ذکر کیا، 900 ایئرز اگو۔ جب تو اس وقت تو سائنٹسٹ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت تو دنیا کی سائنس کا پتہ بھی نہیں تھا۔ 900 ایئرز بیفور پیر شمس نے اپنے گنانوں کے اندر اس کو تیج ورش کہا ہے۔ تیج لائٹ، ورش مین ایئر۔ خیال کرو کہ انگلش کے اندر یہ لائٹ ایئر کا ترجمہ آ گیا، تو پیروں نے ہم کو بتایا کہ اتنے تیز ورش لگے فلانی چیز کو پیدا ہونے میں۔ اس طرح ہمارے گنانوں کا جو علم ہے وہ بیونڈ کمپریہنشن ہے، ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ 5-25 گنان ہیں جو گنان ہم جماعت خانے کے اندر بول لیتے ہیں، اور وہ بھی نہ راگ کا ٹھکانہ نہ اس کے شبدوں کا ٹھکانہ، اور ہم کو پتہ بھی نہیں کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ میری یہ عرض آپ سے یہ تھی کہ قرآن شریف، اس کی تفسیر ہمارے گنان ہے۔ حضرت امام کے جو فرمان ہیں وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے۔ ہم مسلمان ہیں دین کے حساب سے، مگر دین اسلام پر چلنے کا ہمارا طریقہ اسماعیلی طریقہ ہے۔ اس لیے ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہم مانتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی نہیں مانتے۔ تو آپ کے دل کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان تو نہیں مانتے، مسلمان چھانٹا نہیں لیتے، لیکن رسول اللہ چھانٹا دیتے تھے۔ مسلمان اپنی مسجدوں میں ناندی نہیں کرتے، مگر رسول اللہ ناندی کرتے تھے۔ مسلمان نیاز نہیں پیتے، مگر رسول اللہ نیاز پلاتے تھے۔ سب کو نہیں پلاتے تھے، جو خاص لوگ تھے رسول اللہ نے ایک خاص مجلس بنائی ہوئی تھی۔ ہمارے اندر بھی خاص مجلسیں ہیں جو عام لوگوں کو معلوم نہیں۔ ان خاص مجلسوں کے اندر 40 آدمیوں کا تو نام میرے پاس ہے کہ جو رسول اللہ کے صحابوں میں یہ 40 آدمی تھے، دروازے بند کر کے نبی کریم ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ باہر والوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ چھپی ہوئی مجلسیں، یہ گپت منڈلیاں نبی کریم خود بنایا کرتے تھے۔ علی نبی بیٹھتے تھے، لوگوں کو نیاز دیتے تھے، اور سکریت کے طور پہ کھجور لے کے نبی اس میں سے گٹھلیاں نکال دیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے مسل کے سیرے کی طرح بنا دیتے تھے، اور یہ سکریت کے طور پہ دیتے تھے۔ ایک ایک کو نیاز کی پیالی بھر بھر کے دیتے تھے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتہ نہیں ہے۔ حضرت امام کا ایک فرمان ایسا ہوا کہ 1900 برس سے ہماری جماعت کی یہ پرنالیکا چلی آتی ہے۔ ابھی مولا نے 1900 برس کہے تو بہت سے جماعت کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت سے ہمارے واعظین اور مشنری بھول کر گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے 1900 برس مولا باپا نے کہا، یہ 1900 برس کچھ مسٹیک ہو گئی۔ اور آخر حضرت امام کے پاس کچھ بڑے لوگ چلے ہی گئے کہ خداوند آپ نے یہ 1900 برس کہے تو 1400 برس ہونے چاہیے۔ سب کہنے لگے ایسا 1400 لکھ ڈالو۔ اگر ہم اسماعیلی ہیں تو ہم کو ہمارے امام کے اوپر ایسا بھروسہ، اعتقاد، ایمان ہونا چاہیے کہ وہ عقل کل بھول نہیں کرتا۔ اور جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ امام نے بھول کی، ہمارا ایمان مٹ گیا۔ کیونکہ شیعہ مذہب کے اندر ہم شیعہ ہیں، یہ اثناشری شیعہ ہیں، بڑے شیعہ ہیں، زیدیہ ہیں، یہ لیبان کے اندر 60 لاکھ دروز ہے، یہ بھی شیعہ ہیں۔ شیعہ مذہب کا پرنسپل یہ ہے کہ امام معصوم ہے۔ معصوم اس کو کہتے ہیں جو بھول نہ کرے، معصوم اس کو کہتے ہیں جو پاک پوتر ہوئے، معصوم اس کو کہتے ہیں کہ کبھی گناہ کا خیال بھی نہ ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر اہل بیت رسول کے لیے فرمان کیا ہے کہ میں نے ان کو پاک بنایا ہوا ہے، اور وہ بالکل پاک ہے، وہ کبھی بھول نہیں کر سکتے۔ اور ہم جماعت کے لیڈر
इमाम को कहते हैं मौला तेरी स्लिप ऑफ टंग हो गई है, 1900 की जगह 1400 होना चाहिए, ऐसा 1400 कर। मैंने जब ये सुना कि इमाम के पास जाके हमारे कुछ आदमियों ने ये बात कही, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनको कहा अरे इमाम ने जो कह दिया कि 1900 बरस, तो तुम पहले ढूंढो तो सही कि इमाम ने 1900 बरस कहे तो क्यों कहे, कुछ वजह होगी, क्योंकि तुमने ये समझ लिया कि इमाम ने भूल की। तौबा तौबा, इमाम भूल नहीं करता दीनदारों। जिसकी दोरवनी के ऊपर हम जमीन और आसमान रख के बैठे हैं कि वो चल रहे हैं उसकी दोरवनी से, जिसके ऊपर हमारा ये ईमान है कि वो कयामत को हमें मुक्ति देगा, नजात देगा, हमारा हाथ पकड़ेगा, उसको हम जाके जाहिर भाने कहें खुदावंद आपकी थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ 1400 होने चाहिए, अच्छा 1400 कर दो। मगर बात क्या है, मौला ने ये कहा 1400 बरस से हमारी जमात का ये स्ट्रक्चर इसी तरह से चला, 1900 बरस से, सॉरी 1400 तो हमने बना दिए। क्यों बना दिए? हम ये समझते थे कि इस्लाम रसूलुल्लाह से चला तो 1400 बरस होना चाहिए। अरे मोमिनो, इल्म को खोदो, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके उसके पीछे जाओ तो ईसा नबी जीसस तक 600 बरस होते हैं। ये जो 600 बरस हैं, लगभग 600 बरस, उस वक्त हमारी जमात थी। मेरा यह कहना कि हमारी जमात थी, आप इस्माइली नाम के साथ चिपक गए हैं, इसलिए आप उसको निकलते नहीं इस्माइली नाम से। यह इस्माइली नाम हमारा पड़ा मौलाना शाह इस्माइल छठे इमाम के बाद, मगर उसके पहले हमारा नाम इस्माइली नहीं था, लेकिन हम थे। मौलाना जाफर सादिक थे, मौलाना अली अलैहिस्सलाम के और मौलाना ज़ैनुल आबिदीन के ज़माने के अंदर हमारी जो जमात थी उनका नाम शिया ने अली था। रसूलुल्लाह की जो बेसत हुई, यानी आपने अपनी नबूवत को डिक्लेयर किया 40 बरस की उम्र में, तो नबी करीम के इस नबूवत जाहिर करने के पहले, यानी आम जनरल भाषा में कहूं तो इस्लाम जाहिर होने से पहले एक ग्रुप था लोगों का, जो सूफियों का ग्रुप था। यह सूफियों का नाम आज की तरह सूफी नाम नहीं था। ये लोग ईसा नबी के जमाने से चले आते थे। ईसा नबी, जिसको हम जीसस कहते हैं, आम लोग उसको क्राइस्ट कहते हैं, हम मुसलमान उनको क्राइस्ट नहीं मानते क्योंकि वो सूली पे नहीं चढ़े। जीसस वॉज नेवर क्रूसिफाइड अकॉर्डिंग टू कुरान, and we Muslims do not believe that Jesus was ever crucified. He was never put on cross. It was another person who was put on cross. तो जीसस जो थे, हजरत ईसा नबी, उनके जमाने के अंदर एक और नबी थे जिनको हम याहया नबी कहते हैं इस्लाम के अंदर, और इंग्लिश के अंदर ये क्रिश्चियन लोग याहया नबी का नाम रखा उन्होंने, जॉन, और जॉन दी बैप्टिस्ट कहते हैं उसको, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने बैप्टाइज किया इन लोगों के कहने से। असल बात यह थी कि हजरत याहया जो थे उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की डिक्लेरेशन की। उस वक्त सूफियों की एक जमात थी, थोड़े लोग थे, वो लोग गांव छोड़ के पहाड़ों जंगलों में रहते थे और वहां खुदा की इबादत करते थे। अपने बदन के ऊपर सख्तियां करते थे, जिसको इंग्लिश में हम सफरिंग कहते हैं। जानबूझ के सफरिंग कर अपने बदन के ऊपर डालते थे। मैं आपको यहां आके एक पॉइंट बताना चाहता हूं, और पॉइंट यह है कि सारी जिंदगी इंसान की सफरिंग में जाती है, यानी दुख में जाती है। अगर एक इंसान इन दुखों से भागना चाहता है जो उसके आमाल की वजह से उसको मिलते हैं, तो भाग के जाएगा कहां? खुदा की खुदाई के बाहर तो नहीं जा सकता। हो सकता है एडमंटन से भाग के तो वो न्यूयॉर्क चला जाए, न्यूयॉर्क से भाग के टोक्यो चला जाए, किसी जंगल में छुप जाए, मगर खुदा की खुदाई में तो रहेगा। एक सफरिंग से छूटेगा, दूसरी सफरिंग में जाएगा। इसके लिए मैंने ये पाठ बोला, धीरे धीरे
मुनिवरों, मिलेगा नसीब तुम्हारा। नसीब कहते हैं जो काम तुमने किया हुआ है उसका जो नतीजा है वो हमारा नसीब है। अगर हमने अच्छा काम किया है तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, तो हमारा नसीब अच्छा है। अगर हमने बुरा काम किया है तो उसका रिजल्ट बुरा होगा, तो हमारा नसीब है। नसीब ऐसा नहीं है कि खुदा ने किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया। खुदा दखल नहीं देता हमारी लाइफ में। उसने कायदे बना दिए, पैगंबर भेज के, मुर्शिद भेज के हमको कानून सिखा दिया, अकल दी और छोड़ दिया। अब हमारे हाथ में है कि अच्छे बने कि बुरे बने। तो जो सफरिंग है, मैं आपको मिसाल दूं, एक आदमी की किडनी खराब है। आज ही हम बातें करते थे कि हमारे इस्लाम के अंदर या इस्माइली मजहब में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स जायज है कि नहीं। आज इसके ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है। मिशनरियों और वाइजीन के दरमियान बहसें हो रही हैं। मुसलमानों के बड़े बड़े आलिम खुद इस बात के अंदर मुंझाए हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करना। हमारे लिए ये चीज मुश्किल नहीं। हजरत इमाम के पास ये बातें पहुंची हैं, 2 बरस हुए, हजरत इमाम ने अभी तक जवाब नहीं दिया कि करो कि ना करो। इमाम ने फिलहाल मिशनरियों पे छोड़ा कि तुम डिस्कशन करो और फिर मेरे पास आना। मैं आपको ये कहता हूं और मैं उधर भी कह आया हूं, ये समझाना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है ऐसा कोई दुख नहीं जिसमें तुम्हारा हाथ नहीं। जितने भी हमें दुख आते हैं, चाहे वो बीमारी के दुख आवे फिजिकल, या हमको मेंटल तकलीफ होवे, या हमको माल की तंगी आ जाए, या हमारी अपमान और बेइज्जती हो जाए, या हमारा कोई हाथ पांव कट जाए, या बाप और बेटा झगड़े और बेटा बाप को मारे, ये मियां बीवी के झगड़े, ये दोस्तों बिरादरों के झगड़े, ये तमाम जितने भी दुनिया के दुख हैं उन सब में हम रिस्पॉन्सिबल हैं, खुदा नहीं। एक नेक इंसान, एक इबादत करने वाला आदमी, एक साधु जैसा शख्स, वो आदमी को तो ठीक जानवर को भी दुख नहीं देता, कोई झाड़ भी नहीं काटता, तो खुदा ताला ऐसा जालिम है कि वो लोगों को दुख देगा? क्या हमने खुदा को इंसान से नीचा बना दिया? एक इबादत वाला आदमी किसी को दुख नहीं देता बल्कि दुख सहन कर लेता है, तो खुदा क्यों किसी को दुख देगा? तो ये दुख का कारण हमारे अमाल हैं। वो अमाल हम अभी करें या 10 बरस के बाद करें तो हमको 20 बरस के बाद रिजल्ट मिले, या हमने वो अमाल पास्ट किए हैं। माँ के पेट में से एक बच्चा लूला लंगड़ा निकलता है, माँ के पेट में से एक बच्चा अंधा निकलता है, माँ के एक पेट में से एक बच्चा डिफेक्टिव निकलता है, तो क्या खुदा ने बनाया? कुदरत खुदा की जरूर है, कानून खुदा का है, लॉ खुदा का है, ये बात सच है। लेकिन माँ के पेट के अंदर माँ ने नहीं बनाया, खुदा ताला के कानून ने बनाया। लेकिन अगर हम ये कहें कि खुदा ने उसको ऐसा बना दिया, तो मैंने अभी आपको कहा कि खुदा के ऊपर ये ब्लेम आता है कि खुदा जो है पक्षपात करता है, जालिम है। अस्तगफिरुल्लाह, खुदा जालिम नहीं है। तो उस बच्चे की ये डिफेक्ट का कारण क्या? उसकी पास्ट लाइफ। अगर हम पास्ट लाइफ को नहीं मानते तो उसका यह मतलब है कि हमने खुदा के ऊपर ब्लेम रखा है, और खुदा तो हर चीज से पाक है। हम उसको कहते हैं सुबहान। सुबहान करते हैं कि ही इज फ्री फ्रॉम एनी ब्लेम। तो खुदा ताला ने इस बच्चे की किस्मत ऐसी लिखी क्योंकि उसके अमाल ऐसे थे। ये जो सफरिंग की मैं बात करता हूं, कोई भी सफरिंग आवे उसको उठा लो, राजी खुशी से उठा लो, तो आपको इसकी सफरिंग जो है वो दुख घट जाएगा। जो आदमी दुख में चीसाचीस करता है, पुकार करता है, चिल्लाता है, मैं मारा गया, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखता है, उसका दुख बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम अपने दुख को बर्दाश्त कर लेवें, टॉलरेट कर लेवें, सहन कर लेवें, तो दिनदारों दुख घट जाता है। इस तरह से ये ख्याल रख के कि खुदा ताला कुरान शरीफ में कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम खुदा के लिए हैं और वापस उसके पास हमें जाना है। हमारा बदन जो है वो खुदा ताला की एक बख्शिश है, इसका मालिक खुदा है, हम नहीं। इसीलिए
اسلام کے اندر آبگھات کرنا، سوئسائڈ کرنا حرام ہے، کیونکہ لائف خدا کی ہے، باڈی خدا کی ہے، اس کو توڑنا، بگاڑنا یہ اسلام کے اندر منع ہے۔ اسی کوئن کے ساتھ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اندر اس بات کی کوئی اجازت نہیں کہ ہم اپنے لمز دوسروں کو دے دیں۔ جس کی ملکت میرے پاس نہیں، میں جس چیز کا اونر نہیں، میں دوسروں کو کیسے دے سکتا ہوں؟ اس لیے سفرنگ کو برداشت کر لو۔ ہارٹ ڈیزیز ہو گیا، کڈنی خراب ہو گئے، لنگز بگڑ گئے، اس چیز کو اٹھا لو۔ اگر آپ نے کچھ نئی کڈنی کسی کی لے بھی لی تو پہلے تو وہ کڈنی، پہلی نئی کڈنی جو ہے ان دونوں میں بڑا فرق رہے گا۔ آج تک سائنس اس بات کو کمپلیٹلی نہیں کر سکی کامیابی کے ساتھ۔ تھوڑی تھوڑی کامیابی ہوئی ہے مگر 100% نہیں بن سکتی۔ اسلام کا کہنا یہ ہے تمہارا شریر خدا کی ملکت ہے، اس کو اصل حالت میں سونپ دو۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ امام سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے کہ اصل چیز ضرور آئے، وہ نکل گئی، اب اس بدن کو آگ میں ڈال دو، کتے کھا جائے، جانور کھا جائے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ تو مشنری صاحب، میں نے کہا امام نے وہ چیز اس لیے فرمائی کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے پچھلے جو ہوتے ہیں نا وہ ہماری قبر پہ آتے ہیں، وہ ادھر روتے رہتے ہیں، ہر جمعرات کو دیوا جلاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، اگربتیاں لاتے ہیں، وہ اس کی پوجا میں پڑ گئے۔ اس کے لیے روکنے کے لیے امام فرماتے ہیں اصل چیز چلی گئی، اب بدن میں کیا رہا؟ لیکن اسلام کہتا ہے کہ اس بدن کو مٹی کے سپرد کر دو تاکہ خدا تعالیٰ کی یہ امانت مٹی کو مل جائے، کیونکہ مٹی میں سے انسان پیدا ہوا، واپس مٹی میں چلا گیا۔ خدا کا قانون جو ہے نا وہ بڑا اٹل ہے۔ تو اس زمانے کے اندر جو یہ صوفی تھے، آپ کے گھر میں اگر انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا ہے تو گھر جا کے دیکھنا، ای کے اندر دیکھو، اس کا نام ہے ایسینیس، ESSENES، ایسینیس ان گروپ کا نام تھا۔ یحییٰ نبی کے، جیسس کے زمانے کے اندر یہ وہ صوفی تھے، کرسچن تھے۔ آج ان کو ہم کرسچن مانتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جیوز میں سے آئے تھے۔ انہوں نے عیسیٰ نبی کو قبول کر لیا، اس لیے ہم اس کو عیسائی کہنے لگ گئے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلے آتے تھے، اپنے مٹھ میں رہتے تھے، شادی نہیں کرتے تھے، گرمی میں گرم کپڑے وولن پہنتے تھے، سردیوں کے اندر وہ کاٹن کے کپڑے پہنتے تھے، گرمی میں سخت گرمی لگتی تھی کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے، ٹھنڈی لگتی تھی تبھی بے ہوش ہو جاتے تھے، کبھی کبھی کھانا کھاتے تھے۔ اس میں بعض ایسے آدمی تھے کہ جو ویک میں ایک دفعہ کھاتے تھے، کئی ایسے آدمی تھے کہ جو مہینے میں ایک دفعہ کھاتے تھے۔ انہی صوفی طریقے میں سے نکلتے یہ حضرت سلیمان پیغمبر نہیں لیکن سلیمان فارس جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، اور مولانا سلطان محمد شاہ نے اپنے فرمانوں میں اس کا ذکر کیا ہے، سلیمان کو اہل بیت میں شامل کیا گیا۔ یہ سلیمان فارسی کی 253 ایئرز کی ایج ہوئی، یہ صوفیز تھے۔ سلیمان 6 مہینے میں ایک دفعہ کھاتے تھے۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے تک انسان نہ کھائے پھر بھی وہ سسٹین رہے۔ مومنو، یہ ایک دوسرا سبجیکٹ ہے، روحانی سبجیکٹ ہے کہ جو ایزیلی ڈائجسٹ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سلیمان فارسی جو تھے وہ 6 مہینے میں ایک دفعہ کھاتے تھے، کئی مہینوں تک سوتے نہیں تھے۔ اور یہ وہ آدمی تھے کہ جن کے لیے امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ اس کو اہل بیت میں لیا گیا، رسول اللہ کی اہل بیت میں اس کو شامل کیا، اتنا اس کا درجہ بڑھایا گیا۔ تو وہ جو صوفی تھے، وہ لوگ کھانا پینا جب ہی کھاتے تھے، یعنی جنگل میں، پہاڑوں میں جو کچھ بھی ان کو ملتا تھا، پھل پھول وغیرہ، گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ہاں کبھی کبھی مچھی دریا میں سے پکڑ لیتے تھے، مگر جب وہ پکاتے تھے یا جو چیز پکائے بغیر کھائی جا سکتی ہے جیسے کہ فروٹ یا ویجیٹیبل، تو وہ لوگ سامنے رکھ کے اس میں سے ایک پورشن نکال کے
अल्लाह के लिए अलग कर देते थे। फिर ये जो पोर्शन बच गया जो उन्होंने निकाला, अपना खाना खाने के बाद इस पोर्शन को टेबल के ऊपर सजा के, आज जिस तरह हम नादियां सजा के रखते हैं टेबल के ऊपर, ये लोग इस तरह रखते थे और फिर दूसरों लोगों को बुला के इसकी नांदी करते थे। नांदी का मतलब ऑक्शन, ये अरबी लफ्ज है। ये लफ्ज निकला है नाद में से। नाद मीन्स पुकार करना, जैसा कि हम नहीं कहते नाद अलियन मज़ार अल-अजाइब, अली को पुकार करो, अली की पुकार करो, तो नाद कहते हैं पुकार करने को। तो हाथ में कोई चीज लेके पुकार की जाती है, अल्लाह मेरे यहाँ ये सीरे की प्लेट है, इसका 2 सेंट 10 सेंट 20 सेंट, ये जो पुकार करना होता है ये नदा करते हैं। और जो आदमी ऑक्शन करता है अरबी जबान में उसको नादी कहते हैं। हमने तो ये जो प्लेटें पड़ी हुई हैं इनको नादी कह दिया, ऐसा नहीं। ऑक्शन करने वाला, नादी करने वाला नादी होता है अरबी जबान में। तो हजरत ईसा के जमाने में टेबल सजा के नादी होती थी, छांटे होते थे। इसी तरह से बैठ के हम 4 दीवारों की तरफ बैठते हैं, वो लोग राउंड सर्कल बना के इनर सर्कल, आउटर सर्कल, आउटर सर्कल, सर्कल के हालत में बैठते थे। और मुर्शिद या उनका जो उस जमाने के अंदर गुरु होता था वो सेंटर में बैठ के वहाँ वो लोग इबादत करते थे। गिनान बोलते थे, ये गिनान नहीं, मगर उस जमाने के अंदर जो कुछ भी खुदा की तारीफ के अंदर जो पोइट्री या शायरी बोला करते थे। आज भी दुनिया में बहुत से सूफी तरीके ऐसे हैं, जैसा कि तुर्की के अंदर उधर वर्लिंग दरवेश है, पांव तक की फ्रॉक पहनते हैं। जैसे औरतें लंबी फ्रॉक नहीं पहनती, ऐसे वो लोग लंबी फ्रॉक पहनते हैं। सिर के ऊपर टोपी होती है, पट्टा बंधा होता है और हाथ में तस्बीह लेके वो लोग खड़े रहते हैं, सर्कल में खड़े रहते हैं। और उनके अंदर भी आउटर और इनर सर्कल्स होते हैं। और फिर मुर्शिद जो उनका जो होता है, लीडर होता है दुआ पढ़ाने वाले की तरह, तो फिर वो उनको बुलाता है, राग से कुछ गाना गाते हैं खुदा की तारीफ में या खुदा के नामों में से, और फिर वो फिरते हैं, घूमते हैं, घूमते हैं, घूमते हैं। उसके अंदर फिलॉसफी ये है कि जिस तरह सूरज सेंटर के अंदर है, यहाँ सूरज से मतलब इमाम का नूर है, इसके इर्द गिर्द तमाम जितने भी प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं। तो हर सूफी एक प्लैनेट की तरह है और वो अपने इमाम के इर्द गिर्द घूमते हैं, घूमते 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 घूमते, और बोलते बोलते उनको गश आ जाती है, गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं, हाल चढ़ जाता है, इस दुनिया में से निकल के वो एलिवेट हो जाते हैं, एस्ट्रल ट्रेवलिंग भी करते हैं। तो ये सूफी तरीका के सेंटर के अंदर एक उस्ताद बैठा होवे, मुर्शिद होवे, और इर्द गिर्द बैठ के वो लोग फिर ध्यान लगाते हैं, मजलिस बनाते हैं, महफिल बनाते हैं, छांटा लेते हैं, नादी करते हैं। ये तरीका मौलाना सुल्तान हाजिर इमाम ने जो इशारा किया कि 1900 बरस से हमारी जमात ऑर्गेनाइज चली आती है, ये इशारा उस तरफ था। तो 1900 बरस की जगह हमने 1400 बरस मौला की शिकायत करके, या मौला ये तो 1400 होने चाहिए, अच्छा 1400 बना दो। मेरा कहने का मकसद ये था कि हमारा ये जो तरीका है, ऐसा नहीं समझना कि ये तरीका रसूलुल्लाह से चला, ये तरीका बहुत पुराना है। पीर गिनान में कहते हैं आद उनाद थी। आद कहते हैं वो जमाना कि जब चांद सूरज सितारे कुछ पैदा नहीं हुए थे, उस मौका को आद कहते हैं। और उनाद उसको कहते हैं कि जब यूनिवर्स भी नहीं बना था। ये तमाम यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इस यूनिवर्स के अंदर हमारा जो सोलर सिस्टम है एक पिन की तरह है, एक पहाड़ के सामने। तो आद उनाद थी ही पंथ साचो, आद उनाद थी ही पंथ साचो, इन पंथ चढ़ी नहीं कोई वरियो पाछो जिया उनाद। आद उनाद के जमाने से ये इस्माइली तरीका चला आता है और कहते हैं कि इस तरीके में आने के बाद जो इसके ऊपर अमल किया वो वापस कभी नहीं आया। यहाँ वापस आने का मतलब फेल नहीं हुआ, वो हमेशा कामयाब रहता है। ये तरीका क्या है? बातुनी तरीका है।
हमारा तरीका बातूनी तरीका है दीनदारों। हमने अभी तक अपने मजहब को नहीं समझा। हम आबिद हैं, हम जाकिर हैं, जिक्र करने वाले। हम रास्ते में चल रहे हैं और अंदर हमारा जिक्र चल रहा है। ये इस्माइली तरीके की दिन को जागते हुए या सोते हुए हमारी सांस जो है वो ऑटोमेटिकली खुदा के जिक्र के अंदर जारी रहती, मशगूल रहती है। नॉर्मली हमको बैठ के इबादत करनी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे आप इबादत करोगे आपके जीभ को आदत हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के अंदर जिस तरह रिकॉर्डिंग चल रही है, इस तरह से हर सांस के ऊपर आप मौला का जिक्र चालू रखोगे। आप रात को सो जाओगे, भले आप स्नोरिंग भी करते हो या नहीं करते हो, आपकी सांस चल रही है, आप सोए हैं, कॉन्शियस नहीं है, लेकिन सब कॉन्शियसली आपका जो आत्मा है और जीव है ये इमाम के जिक्र के अंदर जारी है। 24 आवर्स हमारा उसके साथ तार लग जाती है और ये ऑटोमेटिकली चलता है। आज देखो ना, ये फैक्स मशीन ऐसी है, आप इधर फैक्स का पेपर डालो और लंदन के अंदर फैक्स मशीन में उसी वक्त वो उधर निकलता है। अगर आदमी की बनाई हुई मशीनें ऐसा काम कर सकती हैं कि इधर आप पेपर डालो उधर निकले, तो क्या खुदा की मशीनरी कुछ खराब है? आप इधर मौला को याद करो, उधर मौला को क्लिक होती है, वो आपको याद करता है, आप दोनों का कनेक्शन हो गया। ये इस्माइली मजहब है। मौला को याद करते रहो, वो हर वक्त आपके साथ है। आप अगर उसको भूल जाओ तो ये आपकी कॉन्शियस ऐसी है कि हजर इमाम इस वक्त नहीं है और चलो कुछ बुरा काम कर लो। लेकिन अगर आप हर वक्त कॉन्शियस में हैं तो आप कोई बुरा काम कभी नहीं करोगे। हर वक्त मौला को याद करते रहो और वो मौला फिर आपके साथ साथ रहता है। एक हदीस कुदसिया है, नबी पाक को एक दफा अल्लाह ने फरमाया, ऐसी बहुत से फरमान हैं जो कुरान में नहीं आए, इसको वही कहते हैं। तो हदीस कुदसिया यह है कि अल्लाह ने, खुदा ने कहा कि ऐ नबी, मेरे जो बंदे हैं उनमें से ऐसे लोग जो मुझे प्यार करते हैं तो मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूं। यहां तक वो मेरे करीब आ जाता है कि उसमें और मेरे में तफावत नहीं रहती। वो जब भी कहीं देखता है तो मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, मेरी आंखों से देखता है। वो बोलता है तो मेरी जीभ से बोलता है। उसके हाथ में बन जाता हूं, मेरे हाथ से काम करता है। मैं उसका पांव बन जाता हूं, मेरे पांव से चलता है। मैं उसके कान बन जाता हूं, मेरे कान से सुनता है। यानी मोमन की आंखें खुदा की आंखें, मोमन के कान खुदा के कान, मोमन का मुंह खुदा का मुंह, मोमन का हाथ खुदा का हाथ, मोमन के पांव खुदा के पांव। खुदा कहता है नबी को कि इस तरह मैं अपने बंदे के साथ एक हो जाता हूं। ये चीज इस्माइली मजहब की है कि हम खुदा के साथ जिंदगी में ऐसे बन जाएं कि हमारा खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ वो करता है। गीता के अंदर एक जगह मौलाना कृष्ण कहते हैं, मैं बहुत दफा अपनी आवाजों में मौलाना राम, मौलाना कृष्ण कह देता हूं तो कई लोग ऐसा देखते हैं मुझे। मैंने श्री राम नहीं कहा, श्री कृष्ण नहीं कहा, श्री का मतलब भी यही हजरत होता है। तो मौलाना कृष्ण इसलिए कहता हूं कि खुदा ने कहा है हर नेशन में, हर कंट्री के अंदर मेरी तरफ से जो नूर थे वो पहुंचे हैं, पैगंबर पहुंचे हैं। तो इस हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर भी जो खुदा का नूरी मजहर थे, जैसे कि हजरत राम या हजरत कृष्ण थे, वो कुरान शरीफ से साबित होता है कि वो सच्चे थे। तो अर्जुन को समझाते समझाते मौलाना कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मेरा भगत, यहाँ भगत के मतलब खुदा का दोस्त, खुदा से प्यार करने वाला, जिसे अभी मैंने आपको हदीस कुदसिया सुनाई कि मेरा बंदा जब मेरे से प्यार करता है तो मैं उसके साथ प्यार करता हूँ, उसके हाथ पांव में बन जाता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब मेरा भगत मेरे से भक्ति के कारण नजदीक आता है तो वो जब ही खाना खाता है ना तो उसका स्वाद भी मुझे आता है। मेरा भगत जब खाना खाता है तो उसका स्वाद भी मुझको आता है। जब वो किसी चीज में खुश होता है
تو مجھے اس کی خوشی ہوتی ہے، میں اس کی خوشی کو محسوس کرتا ہوں۔ جب میرا بھگت دکھی ہوتا ہے تو اس کا دکھ میں فیل کرتا ہوں، جب میرا بھگت سو جاتا ہے تو میں بھی سو جاتا ہوں۔ بات محبت کی ہے، یہ اسماعیلی طریقہ ہے۔ ہمیں وہاں پہنچنا ہے کہ ہمارا چال چلن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جو کچھ بھی ہے وہ امام کی طرف سے۔ اب دنیا کے اندر امام نے ہمیں بھیجا ہے تو ہمارے اوپر کچھ ڈیوٹیز لگائی ہیں۔ بچے ہوتے ہیں تو علم حاصل کرو، جوان ہو گئے ہو تو شادی کرو، اپنے روزی کماؤ۔ تو علم حاصل کرنا، شادی کرنا، روزی کمانا اور یہ تمام چیزیں جو ہمارے اوپر فرض ڈالی گئیں، یہ عبادت ہے۔ ایک آدمی اپنی روزی ڈھونڈتا ہے، مومنوں، اس خیال سے ڈھونڈتا ہے کہ مولا نے میرے اوپر فرض ڈالا ہوا ہے، تو وہ آدمی جو روزی ڈھونڈنے میں جو دکھ اٹھاتا ہے یا روزی ڈھونڈنے میں وہ ٹائم لگاتا ہے، وہ سب عبادت میں داخل ہے۔ ایک آدمی، اس کو کہا گیا، ہمارے مذہب کے اندر یہ آرڈر ہے کہ جب تم جوان ہو جاؤ شادی کر لو۔ آج یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ 40 برس تک لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے رہتے ہیں، شادی نہیں کرتے۔ وہ ایک بہت بڑی روحانی غلطی کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی روحانی خوشی سے وہ دور ہٹ گئے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں جو ان کو پتہ نہیں لگتا، سوا کہ ان کو علم حاصل ہوئے۔ شادی کرنا عبادت میں شامل ہے کیونکہ یہ فرمان برداری میں آ گیا۔ خدا نے جو جو بھی انسان کو انسٹنکٹ دی ہیں، عادتیں دی ہیں یا اس کو ہیبٹس دی ہوئی ہیں، جیسے کہ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کے کلیجے میں یعنی کہ سٹومک یا لیور میں سلائٹ درد ہوتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ابھی مجھے بھوک لگی ہے۔ یا انسان جب تھک جاتا ہے تو آدمی جو ہے نا یوننگ کرتا ہے، بگا سے کھاتا ہے۔ تو اس طرح خدا تعالیٰ نے ہم کو بہت سے اشارے دیے ہوئے ہیں، ان اشاروں کو سمجھ کے ہم خدا کے حکم سے کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، نیند کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، اسی طرح سے شادی کرتے ہیں۔ شادی کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ نئی نسل چلے۔ اس دنیا کے اندر خدا تعالیٰ کی جو آبادی ہے، ہیومن نے جو کائنڈ ہے، وہ جاری رہے۔ اگر سب لوگ شادی نہ کریں تو ہیومینٹی ختم ہو جائے۔ خدا تعالیٰ نے نسل بڑھانے کے لیے شادی دی، اور شادی کرنے کے لیے انسان کو بہت سے اسی طرح کے انسٹنکٹ دیے۔ میں آپ کو کھلا کہوں، سیکشول انسٹنکٹ دیے۔ اب ہم اسماعیلی کہ جو دل کا درجہ ساری دنیا میں بہت اونچا ہے، کوئی بھی ایسا مذہب ساری دنیا میں نہیں ہے۔ شکر میرے مولا کا کہ میں نے ہر مذہب کی اسٹڈی کی ہے، اور آج اس وقت میں آپ کو اسماعیلی مذہب کا انٹرنل بھید بتا رہا ہوں کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے۔ ہمارا مذہب روحانی مذہب ہے۔ اگر ہم اس اسماعیلی مذہب میں رہ کے ہم شادی نہیں کرتے اور ہم باہر کسی اور کے ساتھ سیکشول یونین کرتے ہیں، یا ہم اس پری میریٹل سٹیج کے اندر کنیکشن جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو دینداروں یہ تو سخت حرام چیز کرتے ہیں، یہ تو بربادی کی بات ہے۔ یہ تو ایسا ہوا کہ آپ نے بہت بڑا مکان بنایا اور یہاں تو مکان لکڑی کے ہوتے ہیں، تیل ڈال کے آگ لگا دو، برباد ہو گیا سب کچھ۔ وہ نوجوان جو اسماعیلی مذہب کے اندر ہیں، میں ان کو کہتا ہوں غیر اسماعیلیوں کے ساتھ میرا سبند نہیں ہے۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آجو باجو والے امریکہ کے اندر کے، کینیڈا کے اندر کے، یورپ کے اندر یا کسی اور جگہ، ان لوگوں کے پاس مذہب نہیں ہے، ان لوگوں کو سمجھانے والا نہیں ہے، ان کے سر کے اوپر کوئی امام نہیں ہے، ان کو یہ روحانی چیزوں کا پتہ ہی نہیں، اور وہ روحانیت کی طرف ہے بھی نہیں۔ وہ ایسے گروپ میں نہیں ہے کہ جس کا نام اسماعیلی گروپ ہے، باطنی طریقے والے روحانی لوگ ہیں ہم لوگ۔ اگر ہم ایسی بھول کرتے ہیں تو ہماری جو روحانی عظمت ہے وہ گر جاتی ہے۔ یہ ایسا ہوا کہ کسی جانور پنچھی کے آپ نے پر کاٹ ڈالے، وہ اڑ نہیں سکے گا، زمین پہ دوڑے گا، کوئی کتا بلی اس کو کھا جائیں گے۔ وہ اسماعیلی کہ جس نے اپنی روحانیت کو برباد کر دیا، وہ اسماعیلی مذہب کے اندر رہ کے اس نے اپنی روحانیت کو نہیں جگایا، اس نے عبادت نہیں کی، روحانی حالت کو نہیں سمجھا، اس کا حال ایسا ہے کہ وہ پنچھی ہے، ایک کبوتر سمجھ لو، ایک پوپٹ سمجھ لو، اس کے پانکھ کٹے ہوئے ہیں، وہ زمین پہ پھرتا ہے، اڑنے کی طاقت نہیں،
اس کو کوئی کتا کھا جائے گا، کوئی بلی کھا جائے گی۔ یہاں میرا مطلب کتے بلی سے کیا ہے؟ دکھ بھی ہیں اور ایسے دوست کہ جو دوست اس کو بدی برائی اور گناہ میں لے جائیں گے۔ ہمارا مذہب پاک مذہب ہے۔ اگر شادی کرتے ہو تو آپ کو خدا تعالیٰ بہت بڑی برکتیں دیتا ہے۔ میرے کو اس بات کا پتا ہے، میں آج 60 برس سے جماعتوں کے اندر وعظیں کرتا ہوں۔ میں نے جب شادی کی تو شادی کے بعد روحانی سکھ کی جو مجھ کو پراپتی ہوئی، الحمدللہ میں وہ کہہ نہیں سکتا۔ میں جماعتوں کو جو کہتا ہوں میں اپنی زندگی کے اندر پال کے کہتا ہوں۔ میں نے کبھی جماعتوں کو وہ بات نہیں کی کہ جس کو میں نہیں مانتا یا میں اس پہ عمل نہیں کرتا۔ میری ساری زندگی اندر کی اور باہر کی ایک ہے۔ اس لیے ہمارے مذہب میں آج 2 دن سے میں یہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں، اور ڈسکس اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹرینڈ ایسا ہے ہماری جماعت کے اندر۔ ہماری جو لائف ہے، جو لائف ہمارے مذہب کے حساب سے ہونی چاہیے، جو ہماری زندگی، ہماری فیملی لائف، ہماری پرسنل لائف، ہماری فزیکل لائف، ہماری مینٹل لائف اور ہماری اسپرچل لائف ہمارے مذہب کے اسٹرکچر کے حساب سے جو ہونی چاہیے، وہ ابھی بگڑ رہی ہے۔ حضرت امام کے فرمانوں کے اندر ایتھیکل کوڈ کی بہت سی باتیں کی ہوئی ہیں۔ اپنی زندگی کو پاک بناؤ۔ ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے تو اس مقصد سے کی ہے کہ ہم اس کو خدا کا نور مان کے اپنی آخرت سدھارنا چاہتے ہیں۔ مرنا ضرور ہے دینداروں، امیر غریب کوئی باقی نہیں بچے گا، راجے اور بھکاری سب مر جائیں گے اور ہم کو بھی مرنا ہے۔ اور یاد رکھو، لازم نہیں کہ بوڑھے ہو کے مریں گے، جوان بھی مر جاتے ہیں، بچے بھی مر جاتے ہیں۔ اور میں تو کبھی کبھی واضح میں کہتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں سے مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ موت حق ہے، تو موت کے بعد ہم کو جو حساب دینا ہے، یہ ہمارے دوسرے کینیڈین، امریکن اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو موت یاد نہیں، وہ خدا کو ماننے والے نہیں۔ کوئی جیسس کرائسٹ کو مانتے ہیں تو کرسمس کے دن یا ایسٹر کے دن چرچ میں چلے جاتے ہیں، ان کی زندگیاں مذہب کے اوپر ہیں نہیں۔ اگر ان کی عادتیں، اگر ان کا اثر اور ایفیکٹ ہمارے لائف کے اوپر پڑا تو ہمارے لیے وہ چیز اچھی نہیں۔ میں اپنی جماعت کو، جس کے اندر میں بھی ایک بھاگیدار ہوں، میں ایک غلام ہوں آپ کا، میں بچہ ہوں آپ کا، میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت اس غلط رستے کے اوپر جائے کہ جس کے لیے امام نے ہمیں منع کیا ہے۔ مولا نے اسی لیے واعظین بنائے تاکہ جماعت کو یہ چیز سکھاتے رہیں، جماعت کو جگاتے رہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی نہیں۔ ہماری جو سیکشول لائف ہے وہ آج بہت خراب ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے میاں بیوی کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری جماعت کے اندر ڈیورس کیسز بڑھ رہے ہیں، ہماری جماعت کے اندر ماں باپ کے جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، بھائی بھائی کے جھگڑے ہیں، بچے پریشان ہو رہے ہیں، فیملی لائف ٹوٹ رہی ہے، بگڑ رہی ہے۔ اگر فیملی لائف ہی خراب ہو گئی تو روحانی لائف کس طرح سے بن سکے گی؟ مولا فرمایا کہ تم دنیا اور دین میں بیلنس رکھو۔ ہم ان صوفیوں کی طرح جو ایسینیز تھے عیسیٰ نبی کے زمانے میں، یا آج جو ہندوستان اور یا یہ کرسچنوں کے اندر یہ جو پادری ہوتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے اور اکیلے رہتے ہیں اور شادیاں نہیں کرتے۔ آپ کو تو پتہ ہے ادھر کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے، بڑے بڑے مشنریوں نے کتنی ایسی غلطیاں کی ہوئی ہیں، ریپ کیے ہیں پادریوں نے، مشنریوں نے، اس کے اوپر کیسز چلے ہوئے ہیں۔ اور لعنت اور شرم کی بات ہے کہ 60-70 برس کے پادری، کرسچن پادری، وہ کورٹ میں کھڑے ہو گئے اس لیے کہ اس نے ریپ کیے ہوئے ہیں۔ میرے کو بہت دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے بھی، لیکن میں کیا کروں؟ میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں کہ ہم جاگ اٹھیں۔ ان کی دیکھا دیکھی، ان کینیڈین کی یا امریکن کی جو خدا کو نہیں مانتے، جو مذہب کے اوپر عمل نہیں کرتے، جو روحانیت کے پیچھے نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں روحانیت کیا ہے، مہربانی کر کے اپنے آپ کو بچاؤ، ان کی نقل نہ کرو، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہم کو وہ نہیں دیکھنا۔ مولا نے ہم کو یہاں اس طرح آباد کیا ہے، اس ملک میں بہت اچھی چیزیں ہیں، ان کینیڈینز کے اندر اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں ان لوگوں کے اندر۔ ان کے پادری، ان کے بڑے مشنریز بھی آج چرچز کے اندر بہت بڑی بڑی واضح کر کے ان کو ان چیزوں کی طرف جگا رہے ہیں، لیکن ہمارے اوپر تو حاضر امام بیٹھا ہوا ہے، ہم کو اپنے مولا کے فرمان پہ عمل کرنا ہے۔ حاضر امام کہے ڈکر کا گوشت مت کھاؤ، ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔
حضرت امام کہتے ہیں شراب مت پیو، ہمیں نہیں پینی چاہیے۔ مولا کہتے ہیں تمہارے لیے یہ اسموکنگ اچھی چیز نہیں ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ مولا کہتا ہے کہ تم روز جماعت خانے آؤ تو دیندارو ہمیں روز جماعت خانے آنا چاہیے۔ اگر آپ حضرت امام کی بات نہیں مانیں گے تو پھر حضرت امام کو قبول کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا انتر، ہماری زندگی کا بہار وہ سب ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو اپنی روحانیت کو اوپر اٹھانے کے لیے مولانا حضرت امام کے فرمان پہ عمل کرنا چاہیے۔ میں بات آپ کو کر رہا تھا دکھ کی۔ انسان کو جتنے دکھ آتے ہیں خدا کہتا ہے اس میں تمہارا خود کا ہاتھ ہے، لیکن دوسرے تمام مذہبوں کو سامنے رکھتا ہوں تو اسلام کے اندر مجھے ایک لائٹ نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے ہندو فلسفی اور ایون کرسچن فلسفی، جو کہ کرسچنوں میں ایک بات ہے کہ وہ سارا دار و مدار وہ اس کے جیسس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جو جیسس ہے نا وہ ہمارے سب کے گناہ لے گیا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ ہر انسان کو اس کے گناہ کی سزا ملے گی۔ اگر باپ نے گناہ کیا ہے تو اولاد کو اس کی سزا نہیں ملے گی، اگر اولاد نے کیا ہے تو باپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی، اگر باپ نے عبادت کی ہے تو اس کا بدلہ اولاد کو ملے گا، اور اگر اولاد نے عبادت اور نیکی کی ہے تو تھوڑا سا باپ پتا کو بھی ملے گا، لیکن بدیوں گناہوں میں نہیں۔ اور اگر کسی باپ کی اولاد خراب ہے تو وہ خود اولاد کے اعمال ایسے، اس کا کرم ایسا، اور باپ کو اگر اس کو دکھ ہو رہا ہے تو وہ باپ کا بھی کرم ایسا، مگر خدا نے دونوں کو ایک نزدیک کر دیا، لیکن ایک دوسرے کا دکھ دوسرے کے اوپر نہیں پڑتا۔ اس لیے دینداروں جتنے دکھ ہیں وہ ہمارے اعمال ہیں۔ ہندو لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم نے 10 گناہ کیے اور 10 نیکیاں کی تو پہلے تو خدا تعالیٰ تم کو نیکی کا بدلہ دے گا، پوریوں میں لے جائے گا۔ پوری کہتے ہیں جنت کے اندر لیولز ہیں، تو وہاں تم کو سکھ دے گا، اور خدا کہے گا اچھا 100 برس تک تم یہاں عیش کرو۔ جیسے کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں رہتا ہے، 100 برس تک وہ عیش کرے گا جنت میں، مگر جب وہ ختم ہو جائے گا تو پھر نیچے اتر کے وہ گائے بھینس بکری وغیرہ ایسی دکھ والی یونی میں جا کے وہ جنم لے گا، اور اس کے پاپ کا نتیجہ اس کو ملے گا۔ ہم یہ نہیں مانتے۔ ہمارا اسلام نے یہ کہا ہے کہ تم نے ایک نیکی کی، اس نیکی کی قیمت $1 ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایکویشن بنا رہا ہوں۔ آپ نے 100 سینٹ کی نیکی کی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے 50 سینٹ کا گناہ کیا، تو اس میں سے فوراً 50 سینٹ مائنس ہو کے بیلنس رہ گیا 50 سینٹس۔ آپ کو اسٹیٹمنٹ آتی ہے نا بینک کی، اس میں جو 3 کالم ہوتے ہیں، ڈیبٹ ہے، کریڈٹ ہے، اور پھر بیلنس ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ قرآن شریف کا کہنا ہے۔ آپ نے ایک بہت بڑی نیکی کی کہ جس کی قیمت $100 ہے، اور چھوٹے موٹے آپ نے 25-50 گنا کر ڈالے اور اس کی قیمت جو ہے وہ $100 سے بڑھ گئی، تو ڈیبٹ میں چلے گئے، گناہ رہ گیا ہمارے اوپر۔ تو خدا کہتا ہے کہ نیکیاں اور گناہ یہ ہر روز ان بیلنس ہوتا رہتا ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کھرے کھر خدا کہتا ہے نیکیوں سے تمہارے گناہ برباد ہوتے ہیں، نیکیوں سے تمہارے گناہ برباد ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نے گناہ کیے ہیں اور کبھی وہ اپنے گناہوں سے سمجھ جاوے، ڈر جاوے، رک جاوے اور نیکیاں کرنی شروع کر دے تو اس کے پاس گناہ جھڑتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں، اور خدا تعالیٰ پھر اس کو اس گناہ کی سزا نہیں دیتا۔ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ امیڈیٹلی سزا مل جاتی ہے، بعض گناہ 1 برس کے بعد سزا ملتی ہے، بعض ایسے گناہ ہیں کہ خدا ان کو رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ کوئی نیک کام کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ خدا کی رحمت انتظار کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ماں نے کھانا پکا لیا ہے، بیٹھتی ہے میرا بچہ اسکول سے آوے، انتظار کرتی ہے، کیوں ہی بچہ آتا ہے بھاگ کے جاتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے۔ خدا کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈ رہی ہے بخشنے کے لیے، اس کا بہانہ ڈھونڈو۔ اور بہانہ یہ ہے کہ چھوٹی سی بھی نیکی کرو گے تو خدا تعالیٰ اس کو بہت بڑا کر کے بہت سے گناہ بخش دیتا ہے۔ خدا نے کہا ہے قرآن میں
کہ اپنی رحمت میں نے خود کے اوپر لازم کر رکھی ہے، میں ہر حالت میں رحمت کروں گا، ہر حالت میں. لیکن ہم اس کی رحمت کو پکاریں. جب ہم پکارتے ہیں نا تو اس کی رحمت ماں کی محبت کی طرح جوش میں آ جاتی ہے اور ہمارے گناہوں کو بخش دیتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم کو اپنے گناہ پہ شرمندہ ہونا چاہیے، پچھتاوا کرنا چاہیے اور پھر وہ گناہ نہ کریں. صاحب تیرا شاہ کرم جے ہووے، شاہ فضل جے ہووے، ہم بندو دو ساری میا کرو تو چھوٹیے یا علی چھوٹیے، تو ہی جو ستار یا علی، تو ہی جو داتار، شاہ مہر کرو مورا سائیاں، علی ہم تیرے آدھار. خدا پہ بھروسہ، خدا کی رحمت کے لیے دعا، گناہوں سے بچنے کے لیے محنت، ایک دفعہ توبہ کر کے پھر نہ توڑی جاوے اور اپنے اعمال کا دھیان رکھا جاوے. اگر ہم اس طرح سے زندگی گزاریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بڑھتی جائے گی. میں بات کر رہا تھا کہ ہماری جماعت کی فیملی لائف خراب ہو رہی ہے. یہ فیملی لائف ہماری آتما کو نقصان دیتی ہے، ہماری سفرنگ، ہمارے دکھ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ دکھوں کو توڑنے کے لیے جو عبادت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارے اندر ہوں پنی آ گئی. عورتوں نے سمجھ لیا کہ اب میں کما لیتی ہوں، مجھے شوہر کی کیا ضرورت ہے. شوہر یہ سمجھتا ہے کہ عورت جو ہے میرا سامنا کرتی ہے. یہ جو من دکھ آہستہ آہستہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ دونوں نادان ہیں. عورت مرد ایک گاڑی کے دو پہیے کی طرح، دو ویلز کی طرح ہیں. یہ دونوں حقیقت کے اندر جس طرح چنا ہوتا ہے، چنے کے اندر دو پھاڑ ہیں، اس طرح سے یہ دونوں مل کے ایک چنے کی طرح ہیں، ایک پھل کی طرح ہے. ایک کوئن ہے جس کی دو سائیڈ ہیں لیکن کوئن ایک ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. خدا تعالیٰ نے عورت کو مرد کا، مرد کو عورت کا لباس کہا. لباس یعنی ڈریس. ان دونوں کا جو تعلق ہے، میاں بیوی کی جو محبت ہے، میاں بیوی کا جو سبند ہے، میاں بیوی کی جو آپس کے اندر جو کنیکشن ہوتا ہے، دنیا میں ایسا کوئی سبند اکھ جہان میں نہیں ہے. یہ بہترین سبند ہے. یہ لوگ دو بدن لیکن ایک جان ہو جاتے ہیں. اگر دونوں عبادت کرنے والے ہیں، اگر دونوں دسوندی ہیں، اگر دونوں نیک ہیں، اگر دونوں محنتی ہیں، اگر دونوں پاک ہیں، پوتر ہیں، تو زنداروں ان کی اولاد کیسی اچھی ہوگی. جس گھر میں کجیا ہے، جس گھر میں جھگڑا ہے، پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایمان خراب ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ گھر میں سے برکت چلی جاتی ہے، اور برکت جب جاتی ہے تو کبھی کبھی پیسے کے اوپر نقصان ہوتا ہے، آمدنی گھٹ جاتی ہے، نقصان بڑھ جاتے ہیں، چوریاں ہو جاتی ہیں، اور کچھ باتیں نکل آتی ہیں اور برکت چلی جاتی ہے. کھانا پینے کے اندر سواد لذت نکل جاتی ہے. آدمی کھانا کھاتا ہے، اچھی طرح سے تندرستی نہیں ہوتی. ارے مومن، میاں بیوی بچے بال ماں باپ سارا گھر کٹمب 5-7 آدمی ایک گھر میں رہتے ہیں، کلکلیاں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، آسمان سے برکتیں اور رحمتیں اترتی ہیں. اس گھر کے اندر پاؤں رکھو تو فرشتے سلام کرتے ہیں، حالانکہ فرشتے دکھتے نہیں. لیکن جس گھر میں ماں باپ کی عزت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، بچوں سے پیار ہے، ان کی دورونی اور ایجوکیشن کا خیال رکھا جاتا ہے، حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں، بھلے آدھی روٹی کھاوے، بھلے بٹر کے بغیر روکھی روٹی کھاوے، بہت اچھے کپڑے نہیں ہیں اور ہاتھ میں پہننے کے لیے چوڑیاں اور داگینے نہیں ہیں، بہت بڑی اچھی کیڈیلاک گاڑی نہیں ہے، بائیسیکل کے اوپر چلو، لیکن آپ کے گھر میں جو سکھ شانتی ہوگی وہ سکھ شانتی کروڑوں کی دولت سے نہیں ملے گی.
वो आधा टुकड़ा जो खाओगे ना रूखा, उसमें जो स्वाद और लज्जत आएगी वो रूह तक पहुंचेगी, आपकी रूह तक उसका स्वाद और ताकत पहुंचेगी। हराम की कमानियां फरेब करके, दगा फरेब करके, झूठ बोल के की हुई कमानियों से दौलतमंद बन जाने से घर के ऐश आराम को बिगाड़कर शराब, जुगाड़, सिगरेट, फैन फतूर, मर्द किसी और औरत के साथ जाता है, औरत किसी और मर्द के साथ जाती है, ऐसे घरों के अंदर शैतान उतरता है, रूहानी और फरिश्ते नहीं उतरते। ऐसे घरों में बरकतें नहीं होंगी, उनके घर का खाना खाओगे स्वाद नहीं आएगा। उठो और जागो, इस्माइली मजहब को समझने की कोशिश करो। ऐसे मजहब में बैठे हो कि जो नबियों का मजहब है, पैगंबरों का दीन, ये इस्माइली दीन था और आज भी है। इस दीन के अंदर रूहानियत बढ़ती है, इस दीन के अंदर खुशियां बढ़ती हैं, इस दीन के अंदर मन का संतोष बढ़ता है। आदमी अगर उसको दुख भी आता है तो दुख बाहर ही मेल्ट हो जाता है। मोमिन को दुख ज्यादा दुख नहीं देता, मोमिन तो दुख को बुलाता भी है। बहुत दफा मैंने एक दफा वाइस की दारुसलाम के जमात खाने में, मैं नीचे उतरा, एक दोस्त खड़ा था, जौली आदमी था। मुझे कहता, मिशनरी साहब आपने ये कहा कि बेहतरीन दुख वो होता है, यानी बेस्ट दुख, कि जो मौला की तरफ से आता है। तो हम बातें चीतें करते थे, मैंने उसको कहा, मैं बोला रज़ाक भाई ऐसा समझ लो कि इस वक्त मुझको मौला ने ये ताकत दी है कि आपके मैं दुख दूर कर डालूं, लेकिन एक दुख तो इंसान को जिंदगी में रखना ही पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ कौन सा दुख तुम्हें पसंद है। वो आदमी को पैसे की तकलीफ थी। मैंने कहा चलो पैसे की तकलीफ दूर कर दूं, तो मियाँ बीवी का झगड़ा, ये दुख तुम्हें चाहिए? तो बोला नहीं चाहिए। मैंने बोला औलाद का दुख चाहिए? तो कहता नहीं चाहिए। मैंने बोला कोई बीमारी लगा दूं तो ये दुख चाहिए? कहता नहीं चाहिए। तो मैं बोला कौन सा दुख कबूल करते हो? कहते ये पैसे का दुख। अच्छा, खुदा जब कोई दुख भी देता है तो सिलेक्ट करके देता है। क्यों सिलेक्ट करके देता है? कि माँ कड़वी दवा जब भी बच्चे को देती है ना, तो थोड़ी खंड डाल के देती है ताकि बच्चे को कड़वाश कम लगे। खुदा अपनी रहमत मिक्स करके दुख में तो अपने बच्चे को देता है। जो मौला को याद करने वाले हैं, जो मौला के बंदे हैं, जो आबिद हैं, नेक हैं, अच्छे हैं, उनको भी दुख तो मिलते हैं। तो खुदा उसके अंदर अपनी रहमत की खंड मिक्स करके उसकी कड़वाश को कम कर देता है। दुखों के ऊपर घबराओ मत मोमिनो, दुख को कबूल कर लो और शुक्रगुजारी करो। और जैसा ही खुदा न करे कोई दुख आवे तो पहली चीज तो शुक्राना करो और उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह, बख्श दे मेरे गुनाहों को मेरे मालिक, मैं तौबा करता हूँ, फिर ये गुनाह नहीं करूंगा। 40 दाने की एक तस्बीह निकालो ताकि अपने गुनाह का इकरार कर लो और शुक्रगुजारी करोगे। इंशाअल्लाह वो दुख जो एक महीना तक रहने वाला होगा वो 15 दिन में 8 दिन में भाग जाएगा। दुख तो रहने वाले हैं, दुखों से भागो मत, दुखों का सामना करो। और आप अगर भाग गए, एक कुत्ता खड़ा है आपको देख रहा है और आप कुत्ते को देख के जो भाग गए तो वो पीछे भागेगा। लेकिन कभी आप खड़े रहे और जमे रहे और उसकी तरफ चलने लगे तो वो पीछे हट जाएगा। आप दुख का सामना करो, वो भाग जाएगा। दुख से भागो मत, वो पीछे आएगा। मौला की इबादत करो, याद रखो, अपनी फैमिली को प्रेम मोहब्बत से रखो, अपनी फैमिली में सुख शांति होवे, एक दूसरे का दुख उठा लो, एक दूसरे की गलती मुआफ कर दो, गुस्सा क्रोध छोड़ दो। मियाँ से गलती हो गई तो औरत शांत रह जावे, औरत से गलती हो गई तो मियाँ कहे कोई बात नहीं, तू मेरी वाइफ है ना। एक दूसरे का दुख सुख उठा लेना चाहिए। बाप और माँ का भी इज्जत आबरू रखनी चाहिए। औलाद का यह फर्ज है कि वो अपने माँ बाप जिन्होंने उसको जन्म दिया, छोटी उम्र में दुख उठा के पाल पोस के बड़ा किया, तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाया कि अपने माँ और बाप के साथ ऊंची जबान से भी बात मत करो, नर्म रहो, हलीम और हम्बल बन के अपने माँ बाप के साथ इज्जत से सलूक करो। क्यों कि माँ बाप की खिदमत करना भी खुदा की इबादत में शामिल है। इसी तरह से अपनी औलाद हुई है तो औलाद को मोमिन बनाने की कोशिश करो। अपना ही वाइफ हस्बैंड जवान है, बच्चे छोटे हैं, वो अपनी मौज शौक के लिए बच्चों को छोड़ देते हैं तो वो गुनहगार हैं।
تاکہ بچوں کو ایسا محسوس نہ ہوئے کہ ہمارے ماں باپ ہم کو پیار نہیں کرتے. یہ تمام چیزیں ہماری روحانیت کے اوپر، ہماری اسپرچل لائف کے اوپر اثر کرتی ہیں. میں آج اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تاکہ ہماری جو روحانی سائڈ ہے، اسماعیلی مذہب کا جو باطنی طریقہ ہے، وہ ہماری لائف میں سے شروع ہوتا ہے. ہماری زندگی کے ہر پل میں ہمارے لیے روحانیت ہے. اور اس طرح اپنے مولا کے فرمان پہ عمل کرو. روز جماعت خانے آؤ. دینداروں، ایسا کوئی دھندا ہے کہ آپ شام کو نہیں آ سکتے تو صبح تو ضرور آؤ. ایک دفعہ ضرور جماعت خانے آؤ. عبادت کرو، بندگی کرو. سارا دن کسی نہ کسی نام سے مولا کو یاد کرتے رہو. بیت الخیال کی عبادت کے لیے ضرور اٹھو. بیت الخیال کی عبادت میں دکھ ہے، ڈسپلن ہارڈ ہے. 4 بجے اٹھنا، 5 بجے تک عبادت کرنا مشکل ہے. لیکن آپ کو کس نے کہا تھا کہ جا کے بول لے کے آؤ؟ کہا تھا کسی نے؟ کیا حضرت امام نے بلایا آپ کو کہ آؤ میرے پاس سے بول لے؟ پھر ہم جا کے حضرت امام کی مسخری کرنے گئے، بول لے کے آئے. سب پوچھتے ہیں کہ تم ادھر آئے ہو بول لینے کے لیے، تو تم کسی کے کہنے سے آئے ہو؟ نہیں صاحب، ہم اپنی مرضی سے آئے. تو سب کہتے ہیں دیکھو یہ بہت مشکل ہے، ابھی بھی تم کو لگتا ہے تو جا کے چلے جاؤ، اٹھ جاؤ. مگر پھر بھی ہم بیٹھے رہے، بول لیا، صاحب چلے گئے. مہینے 2 مہینے کے اندر بول بھول گئے. یہ تو ایک مذاق ہوا، ہم نے حضرت امام کے ساتھ جوک کیا. یہ اچھی بات نہیں. صبح عبادت کرو، سارا دن مولا کو یاد کرو، اپنی کمانی میں سے برابر 10 دو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو. ہم سب بھائی بہن ہیں، اور اس طرح سے محبت پیار سے رہو کہ مولا کی رحمتیں نازل ہوئیں. اور انشاءاللہ آپ کے اوپر مولا کی رحمتیں نازل ہوں گی. آپ جماعت میں اچھے لوگ بہت ہیں، تھوڑے سے ایسے ہیں کہ جن کو رستے پہ لگانے کے لیے میں نے آج یہ واعظ کی ہے. برا لگا ہوئے تو مجھے معاف کرنا. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، فرمان بردار مومن بنائے، گناہوں سے بچائے، بدیوں نافرمانی سے بچائے، شیطان کو آپ سے دور رکھے، دین و دنیا کی نعمتیں دے، بخششیں دے، آپ کے اوپر رحمتیں اتارے، آپ کے اوپر برکتیں اتارے، گھر بار کے اندر خوشیاں دے، آپ کو اندر باہر مولا شانتی سکھ دے، نیک امیدیں پوری کرے، آپ کی دعائیں عبادت قبول ہوئے، مشکلیں مصیبتیں آفتیں آپ کی ہمیشہ دفع رہیں. مولا ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے.